أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ تو یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے بچانا۔ السلام علیکم تمام دوستوں، بھائیوں، سننے والوں، میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انفرادی طور پر میں لکھ نہیں سکا، لکھتا بھی رہا ہوں، لیکن دوبارہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب نے مجھے انکریج کیا بولنے کے لیے، اور اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے نیک باتیں کرنے کے لیے، تاکہ میں نیک باتیں کروں، آپ لوگ بھی سنیں، آپ لوگوں کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں میں قرآن کے بارے میں باتیں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو آج میں بات کروں گا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، لیکن جو موجودہ حالات ہیں دنیا میں، یہ ایسے ہیں کہ ان حالات کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہی تھا۔ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، نہیں تو عذاب ہوگا۔ جن قوموں کے اوپر پیغمبر تھے، زندہ جاوید تھے، زندہ تھے، اور وہ اپنے قوموں کو بتا دیتے تھے سیدھے راستے پہ آؤ گے تو صحیح ہے، نہیں تو عذاب نازل ہوگا۔ تو ابھی موجودہ حالات پوری دنیا میں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی کسی کا سننے والا نہیں تھا۔ اپنی اپنی راہیں اپنائی ہوئی تھیں، اپنے اپنے راستوں پہ چل رہے تھے، ظلم ہو رہا تھا، کمزور کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ ایک ایس پی کا بیٹا ہے تو گولیاں مار دیتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور ایک بڑے کسی خاندان کا شخص ہے، گاڑی اس کا بیٹا ہے تو گاڑی میں نہیں لوگوں کو کچل دیتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ طاقتور
مظلوموں غریبوں کو کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں، ان حالات میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ وبا آنا ہی تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوتا ہے تو کوئی نہیں پکڑا جاتا ہے۔ 13 بندے مرے، ان کا خون، اس کا جواب کون دے گا؟ کہ اور لوگ اسی طرح سے روزانہ قتل ہوتے ہیں، ان کا حساب بھی کوئی نہیں لیتا۔ بیچ میں کوئی ایک چیف جسٹس آ جاتا ہے سو موٹو لے کے، واہ واہ ہوتی ہے، ہاں بھائی ایکشن لے لیا، 2-4 کا لیا، وہ جو باقی درجنوں ہیں ان کا حساب کون کرے گا؟ یہ تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ایسے ظالم ہو رہے تھے تو قرآن نے آ کے دبوچ لیا سب کو کہ ہاتھ کو روکو۔ ایک بڑی ہستی، بڑی طاقت بھی ہے جو کہ پچھلی قوموں پہ عذاب لاتی رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی سرکش تھے، انصاف نہیں کرتے تھے۔ اپنے آپ کو عقل کل اور مالک سمجھتے تھے۔ پیغمبروں سے وہ لوگ انکاری ہوئے، انہوں نے راستہ دکھایا سیدھا تو نہ سیدھا راستہ اپنایا۔ پیغمبروں نے بولا یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، وہ نہیں چلے، اور پیغمبر نے وارن کر دیا تھا، تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اس راستے پہ نہ چلے تو خرابی ہے، بربادی ہے۔ اور اس طرح قومیں برباد ہوتی رہیں، ختم ہوتی رہیں، نئی قومیں آتی گئیں۔ جس قوم نے سرکشی کی، زیادتی کی، ظلم کیا، کفر کیا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی، تو ایسی قوموں کا حشر تاریخ میں بھی ہے، قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے اوپر دنیا اب چلے اور قرآن کو پڑھ کر سبق حاصل کرے اور عمل کرے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبود ہے۔ تو آج میں نے کہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آج ذکر کروں گا، اور یہ سارے ذکر تمام پیغمبروں کی یہ کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اور قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس کے اوپر کیسے جو ہے وہ عذاب نازل ہوا۔ تو اس عذاب گناہوں کی وجہ سے نازل ہوا، غلط راستے پہ تھے، پیغمبر بیچ میں موجود، پیغمبر کا نام مانا، بولا کہ تم تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، ہم میں سے ہو، تو ہم تمہاری کیوں مانیں، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا کیا ہے، ان کے خدا کیا تھے، بت تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ گھمنڈ میں پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے، ظلم کا شکار ہوتے تھے امیریوں کا، تو وہ پیغمبر کا ساتھ دیتے آئے اور دیتے رہے ہیں۔ تو میں قرآن کا ہی ذکر کروں گا، سورہ اعراف میں ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں
میں ترجمہ ہی پڑھوں گا، ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارا پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی پاداش میں عذاب الہی تمہیں آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے، پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ قوم کے جن سرکردہ لوگوں کو اپنی دولت و طاقت کا گھمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں افلاس و بیچارگی کی وجہ سے کمزور و حقیر سمجھتے تھے، کیا تم نے سچ مجھ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہی ہے؟ یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنے والوں نے کہا تمہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے، غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا ہے صالح، اور اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا، یعنی ایسا ہوا کہ لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بولا تھا کہ یہ اونٹنی نشانی اللہ کی طرف سے پہاڑ میں سے آئی تھی، ایک معجزہ تھا۔ حضرت صالح نے کہا اس کو آزادی سے گھومنے پھرنے دو، چرنے دو، پانی کنویں میں سے پیئیں گے، جانور دوسرے بھی، ایک دن ان کا ایک دن اس اونٹنی کا، اگر اس کو کچھ کیا ہاتھ لگایا تو پھر تم لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ شروع میں تو لوگ عذاب سے ڈرتے رہے،
ऊँटनी को कुछ ना कहा, मगर बाद में कौम के लोगों ने साजबाज करके ऊँटनी को काट डाला। जब कट गई तो लोगों ने बोला, है साले, तूने हमें कहा था कि अज़ाब नाज़िल होगा, तो वो अज़ाब अब नाज़िल हो जाए, हमने तो ऊँटनी को काट दिया। क्योंकि अल्लाह का वादा था, अल्लाह के पैगंबर ने कहा था ये होगा, तो उस बात को तो होकर रहना था। फिर जो है दूसरे दिन जिक्र अभी कुरान में मैंने पढ़ा है, वो ऊंधे पड़े थे, मर गए, उनको उठाने वाला कोई नहीं था, उनकी लाशें उधर ही पड़ी रही। हजरत सालेह उनको छोड़कर चले गए, और जो लोग ईमान लाए थे उनको अल्लाह ने बचाया। अल्लाह बचाने वाला है, जिसको चाहे रखे। अल्लाह ने उनको अज़ाब से बचाया जो ईमान लाए थे। ये हमेशा से होता आया है कि पैगंबर की नाफरमानी, पैगंबर अज़ाब का, सज़ा का डर दिलाता रहा कौम को, मगर फिर भी वो पैगंबर की बात नहीं मानते थे। ज़्यादातर पैगंबरों को बाज़ को तो कहा पागल है, बाज़ को कहा ये तो हम में से है, हमें ये क्या डरा रहा है। तो फिर वो बिल्कुल ही जब सरकशी इख्तियार कर जाते थे, नहीं मानते थे बात, तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता था। बुतों को पूजते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह वहदहू ला शरीक। मैं दोबारा कहूँगा कि आज भी दुनिया पूरी में अज़ाब नाज़िल हो गया है, इसलिए कि कोई इनको डराने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों, सुदूर वज़राए आज़मों को ये बताता कि सीधा रास्ता क्या है, सीधे रास्ते पे चलो, सूदी निज़ाम को ख़त्म करो। ये सूदी निज़ाम भी गुनाह है, पूरी दुनिया से सूदी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, जुल्म पूरी दुनिया से ख़त्म होना चाहिए, गरीबों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, मसावी हुकूक मिलने चाहिए। सब अमीर लोग अगर ज़कात दे तो कोई वजह ही नहीं कि गुर्बत बाकी रहे। तो अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के ऊपर चल कर हमारी फलाह है, हमारी बका है। लेकिन सरकशी है आज भी, और इस सरकशी को कुचलने के लिए अल्लाह ने अपना अज़ाब नाज़िल किया है। अभी अल्लाह के अज़ाब से डरो, इससे भी बड़ा अज़ाब आ सकता है। सीधे रास्ते पे आ जाएं सब लोग। क्या जुल्म होते रहे, क्या जुल्म किए हमारे हुक्मरानों ने, उनका जिक्र इनफरादी तौर पर करना अभी मौका नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी हुक्मरानों के मज़ालिम का बखूबी इल्म है, और इन सब जालिम का इल्म होने के बावजूद हम नारे उन्हीं के लगाते हैं। लोग कुछ तो समझ गए और कुछ नासमझी में अभी भी नारे लगा रहे हैं।
حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا، گروپوں میں بٹے ہوئے تھے امیر لوگ، ایک انہوں نے گروپ بنائے ہوئے تھے، یہ علاقہ میرا، یہ علاقہ تیرا، میں ادھر اس کو کنٹرول کروں گا، غریبوں کے اوپر ظلم کروں گا، غریبوں سے کام کراؤں گا، محلات بناؤں گا، اور مکان پہاڑوں میں تراش تراش کر بنائے گئے، پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر کاٹ کر پہاڑوں کے اندر مکان، ابھی بھی نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کی، ایسے مکان بنائے تھے کہ تا قیامت وہ قائم و دائم رہیں گے۔ ایک مثال ہے ہمارے لیے، وہ مثال دیکھیں، لوگوں نے ایسے ایسے مکان بنائے کہ وہ نہ تباہ ہونے والے تھے نہ ختم ہونے والے تھے، مگر اس میں سے اللہ نے ان کو عذاب نازل کر کے ان مکانوں کے اندر ہی ختم کر دیا۔ یہ لوگ لیٹے ہوئے تھے کہ کڑاک کی آواز، بجلی کی تھی آواز نے ان کو ختم کر دیا، اور ان کی حالت ایسی ہوئی کہ جیسے باڑ لگاتا ہے مویشیوں کے لیے لکڑی کی ایک شخص، تو وہ لکڑی ادھر پڑے پڑے بھورا بن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی اسی طرح اوندے پڑے رہے اور ادھر ہی مٹی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ کی طرف سے ان کو سزا تھی، اللہ کے احکام نہ ماننے کی، بتوں کی پوجا کرنے کی۔ حقیقی خدا کی پوجا کرو، حقیقی خدا کے احکام کو مانیں، ان کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاریں، اسی میں ہم سب کی نجات ہے۔ نہیں تو پچھلی قوموں جو قرآن میں ذکر ہے سب تباہ و برباد ہوئی، یہ بربادی آج بھی اللہ لا سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے درمیان ابھی بھی سمجھ لیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا قانون موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں چلنا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلو، حرام حلال کی تمیز کرو، اچھے برے کی تمیز کرو۔ جو آزادی سے مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ شادیاں کرو، ایک ہی عورت کے ساتھ دو دو تین تین چار چار کی اجازت ہے اسلام کے مطابق، لیکن شادی کے بغیر کچھ کرنا اس کو زنا کہتے ہیں۔ یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اس سے تو تباہی آنی ہے۔ اس گناہ کبیرہ کو ویسٹرن کنٹریز میں اور ایسٹرن میں بھی میں نے دیکھا ہے، جو نان مسلم ممالک ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلی۔ ایڈز آئی، ایڈز کا علاج نہیں تھا، لوگوں نے کچھ نہ سیکھا ایڈز سے، ایڈز کا علاج آج تک نہیں ہے ایڈز کا، لیکن احتیاطی تدابیر آ گئی۔ احتیاط یہی کہ کسی غیر کے ساتھ جو ہے مباشرت مت کرو، یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہی ہمارے پیغمبر نے بتایا۔ ایڈز 1980 میں آیا اور پھر لوگوں نے اس سے احتیاط کرنا شروع کی۔ احتیاط کے بعد جو ہے وہ ایڈز آج بھی دنیا میں ہے۔ ایڈز کا بھی جو ہے وہ پھیلنا شروع میں بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، مگر پھر احتیاطی تدابیر، جن میں آپ نے دیکھا ہوگا نائی پہلے جو ہے وہ ایک ہی بلیڈ جو ہے 10 لوگوں کے اوپر وہی ایک استعمال کرتے تھے، مگر اب ڈسپوزیبل بلیڈ استعمال کرنا ضروری ہے۔
ایک بلیڈ صرف ایک آدمی کے اوپر، چونکہ نائی کے بلیڈ سے بھی جو ہے وہ ایڈز پھیلتا ہے، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، یہ بیماری کی روک تھام کے لیے بھی اصول اپنائے گئے۔ ان اصول وہی ہے کہ اسلامی طریقے سے چلو، اسلام کے اوپر عمل کرو، حلال مباشرت کرو، پارٹنر بدلی نہیں کرو کہ جیسے اسلام میں ہے اس کے اوپر عمل کرو، غیر اسلامی باتیں کرو گے تو بیماریاں لگیں گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ باتیں جب سے دنیا بنی یہ بتا دیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا، حدیثیں آئیں، قرآن آیا، اس میں صاف صاف لکھ دیا گیا تھا کہ یہ طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ مسلمان جو اس طریقے کے اوپر چلتے رہے وہ ٹھیک رہے، وہ اپنی زندگی خوشحال گزارتے رہے، گزار کے کچھ چلے گئے۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کے اوپر عمل نہ ہوا تو بیماریاں پیدا ہوئیں۔ چوہوں کی وجہ سے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے چوہے پیدا ہوئے، تو چوہوں نے بیماریاں پیدا کی، طاعون لگا، اس سے نبردازما ہوئے، وہ پتہ چلا یہ تھے چوہوں کی وجہ سے ہے، وہ بیماری بھی ٹلی۔ اب جو بیماری آئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں کو چھوڑو، سور کو چھوڑو کھانا، کتے کو چھوڑو، بلی کو چھوڑو، چمگادڑ اور یہ چیزیں جو اسلام میں منع ہے ان کو چھوڑو۔ اس بات کا علم سب دنیا والوں کو ہو گیا ہے۔ اب دنیا والوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں، عمل کرائیں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کے اوپر عمل کریں، تاکہ مشکلوں مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اس بیماری سے چھٹکارا قادریہ صرف اور صرف میں پہلے لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کے ہے۔ اب کوئی نہیں آئے گا پیغمبر، اللہ کا پیغام آخری آ چکا ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو اور دیکھو کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا غلطیاں کی ہیں۔ جن لوگوں نے غلطیاں کی، آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ نے انڈیویجولی، انفرادی طور پر بھی سزا دی ہے، سزا دے رہا ہے، سزا دے گا رب، اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکو، پہلے ہاتھ سے اس کو روکوانے کی کوشش کرو، نہیں تو زبان سے کرو، نہیں تو دل میں اس کو برا کرو۔ تو یہ کون ہے جو دنیا میں زبان استعمال کر کے دنیا کو بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک تھا، تم لوگ غلط کرتے رہے ہو، اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اور پھیلے گی۔ ویکسین ایجاد ہو رہی ہے، ویکسین ایجاد ہوگی، استعمال ہوگی، استعمال کرتے کرتے بھی کئی سال لگیں گے، اور کئی سال تک اس بیماری کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا واحد اور واحد طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو منع کریں۔ اب ایک دوسرے سے ملو بھی نہیں، کس لیے نہیں ملو کہ ہم نے اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ہم نے غلط طور طریقے اپنائے تو اللہ نے سزا دی کہ تم لوگ غلط کرتے رہے ہو، اب ذرا دور رہو، اپنوں سے بھی دور رہو، غیروں سے بھی دور رہو، بنی نوع انسان ایک دوسرے سے دور رہیں، نہیں تو یہ بیماری لگے گی۔ یہ بیماری لگ رہی ہے، لگی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو لگی ہے۔
ابھی پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے، خبر آئی تھی کہ عمران خان کو بھی یہ کورونا ہو گیا ہے۔ میں جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ یہ مسلمان ملکوں کے سربراہ ہمت کریں اور دنیا کے حکمرانوں کو بتائیں کہ اپنے ملک میں صفائی رکھیں، اپنے ملکوں میں صفائی رکھیں، حرام چیزیں کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ تو میں آج اسی بات پہ اکتفا کرتے ہوئے کنکلوڈ کرتا ہوں آج کی سیشن کو، اور دعا کے ساتھ دوبارہ الحمد شریف پڑھ کے کہ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ سب تعریف تیرے لیے ہی ہے، یا اللہ یہ سب جہاں کے مالک رب ہے، ہمارا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یا رب العزت جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ حضرت صالح کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم نے تو اونٹری کو مار ڈالا، تو آپ اپنے رب سے کہو ہمارے اوپر عذاب لائے۔ تو اللہ نے وعدہ کیسا پورا کیا، راتوں رات سب لوگ ختم ہو گئے۔ یہ پوری دنیا ایک ہی دن میں ختم ہو سکتی ہے، اور ختم ہوگی، قیامت ہوگی تو سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ حساب کے لیے اٹھیں گے، حساب اللہ تعالیٰ کو دیں گے، پورا حساب کتاب ہوگا، سب رجسٹر رکھے ہوں گے، ہر ایک کا حساب ہوگا، کیا غلط کیا، کیا ٹھیک کیا۔ یا اللہ ان دنیا والوں کو سیدھے راستے پہ چلا، مجھے بھی سیدھے راستے پہ چلا، جو بھی گناہ غلطیاں ہوئی ہیں یا رب العزت معاف فرما۔ یا اللہ تیری معافی کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں ہے۔ یا اللہ آخرت بھی جو ہے وہ غلط ہوگی اگر معاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ معاف کر کے ہمیں آخرت میں اور دنیا میں عذاب سے بچا۔ دنیاوی عذاب سب کے اوپر نازل ہو چکا ہے، یا اللہ اس عذاب سے سب کو بچا۔ یا اللہ یہ بہت بڑا عذاب ہے دنیا والوں کے لیے کہ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، بات بھی فاصلے سے کرو، 6 فٹ فاصلے سے بات کر رہے ہو، ماسک نہیں پہنا ہوا ہے، چھینک آ گئی کورونا کے مریض کو، تو جو 6 فٹ پہ کھڑے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے بیمار۔ یا اللہ یہ ایسی بیماری، اس بیماری سے تو رب العزت یا اللہ تو اس سے چھٹکارا دے گا۔ یا اللہ یہ تو بات کرنا بھی منع ہو رہا ہے کہ بات بھی ایک دوسرے سے نہیں کرو، نزدیک مت کھڑے ہو، تو ویڈیو کانفرنس ہی ہوا کرے گی آنے والے وقتوں میں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ راہ راست پہ چلنے سے انکاری ہیں۔ لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی، تباہ و برباد ہوئے۔ ہم قرآن و سنت کے اوپر نہ چلیں گے تو تباہ و برباد ہوں گے۔
یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ تباہی سے بچ سکے. یا اللہ پوری دنیا کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں ہمارا جینا آسان کر، مشکلیں دور فرما. ہم اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل آ گئی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اب ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ سب دنیا والوں توبہ کرو تاکہ یہ مصیبت، یہ مشکل آسان میں بدل جائے. کیونکہ توبہ کے بغیر اللہ تعالی معاف نہیں کرتا ہے، عذاب بھی دیتا ہے. پچھلی قوموں کی مثالیں دیکھیں، انہوں نے سرکشی کی تو ان کو عذاب نازل ہوا ان کے اوپر. یا اللہ یہ قومیں سب جو ہے وہ سرکش ہو گئی تھی، اس لیے یا رب العزت تیرا عذاب نازل ہوا. یا اللہ اس عذاب سے ہمیں ایسا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو، تاکہ اس بیماری سے اور مشکلوں سے بچ سکیں. یا اللہ نیک لوگوں والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ راستہ نہ ہو کہ اس راستے پہ چلے جس پہ یا اللہ قوموں پہ تیرے عذاب نازل ہوتے رہے. یا اللہ سرکشی سے بچا. یا اللہ حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. صدقہ کرنے سے یا رب العزت تو بلا کو ٹالتا ہے، تو صدقہ کر کے ہم اس بلا سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں گے. یا اللہ دنیا کے مسلمانوں آپ لوگ سب کو تو حدیث کا علم ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. یا اللہ یہ مہینہ میں لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس بیماری میں لوگ بڑھ چڑھ کر اب انشاءاللہ صدقے کریں گے، خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور غریب لوگوں کو بھی مدد پہنچے گی. یا رب العزت معاف فرمانا. یا اللہ اگر کوئی مانگنے میں غلطی ہو گئی ہو معاف فرمانا، ہم گناہ گار ہیں. یا اللہ جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکتے ہیں وہ بھی دے. یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یا اللہ دعا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا رب العزت معاف فرمانا. یا اللہ مانگنے میں اگر غلطی ہے تو معاف فرما کر ہمیں بیماری سے نجات دے. یا اللہ رحم و کرم کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.